مجھے کیوں نکالا؟ اس کا جواب جا کے سپریم کورٹ میں کریں. آج کل تو پنجاب حکومت نے ایک اور سر آج کام کیا ہے, انہوں نے فائنانس ایکٹ 1977 جو ہے اس کے مجھے یہ تو بتائیں اسکولوں میں دودھ پلانا تھا, ہوا ہے شروع؟ سر میں نے خبر آج یہ پڑھی ہے کہ وہ 1000 فی کس بچہ جو اسکولوں کو تفویض کیا جاتا تھا نا, وہ بڑھا کے انہوں نے فی اسکول جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کر دیا. دودھ ملے ہے کہ نہیں سر وہ نہیں پتا چلا سر. تو پتہ کی کیتا یہ ساری دیاری سر نہیں, معذرت چاہتا ہوں سر. آفرین ہے یار, میں سبیلیں دیکھ نہیں سکا سر. وہ اچھا چلو صبح چیک کریے, صبح تو چھٹی ہوگی شاید, چیک کیجئے گا دودھ کہاں کہاں ملا ہے. اعلان کیا ہوا نا میری وزیر اعلیٰ نے. سر پنجاب کی تمام کمپنیز کو تنخواہوں سے پروفیشنل ٹیکس کی کٹوتی کا پابند کر دیا گیا. تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی سیلری سے جو پروفیشنل ٹیکس ہے وہ کاٹا جائے گا. یہ ہے کون سا ٹیکس, کس کو کہتے ہیں یہ نہیں نا پتا مجھے. یہ ہم وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں پہلے سے. یار ہم تو پہلے سے کرتے ہیں نا, ویسے ہے کون سا وہ جاننا جاتی ہے قوم. پروفیشنل ٹیکس کسی بھی تعلق میں, یعنی مثال کے طور پہ ہماری کمپنی اگر کوئی ہے, ہماری کمپنی سے کاٹا جاتا ہے تو کوئی اور کمپنیز رجسٹرڈ ہے. میری کمپنی ہے پاکستان, میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, اس کا میں کیا ٹیکس دوں؟ میں اس کے لیے جان بھی دیتا ہوں. میرا دین ایمان سارا کچھ جو ہے اس کو پاکستان, کیونکہ کلمہ طیبہ کے ورنہ نا, تو اس پہ تو میں اس پہ کیا ٹیکس دوں؟ مجھے سمجھا دیں. جان چاہیے نہیں آپ کی, آپ کو ٹیکس چاہیے سر. اور ٹیکس جان ہے کٹ لیتی ہے, ٹیکس تھا نہیں کٹ رہی, اور کس نے کٹنی ہے. آفرین ہے یار, ویسے یاسر صاحب آپ پہ بھی آفرین ہے. سر رفتہ رفتہ آپ کو سمجھ آئے گی سسٹم. نہیں مجھے سسٹم کی سمجھ آ چکی ہے. اچھا آپ کو نہیں سسٹم آتی. کو آپ کی نہیں آ رہی. نہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. یاسر آپ کو پتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا الیکشن ہو رہے ہیں پرسوں. کون سے الیکشن؟ بہت بڑے الیکشن ہیں. کون سے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے. اچھا آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں, اور یہ الیکشن بھی سیاسی ہو گئے ہیں. 3 گروپ 5 لوگ الیکشن لا رہے ہیں اس میں. کل بھی میں پرچی لے کے آیا تھا, آپ نے ٹائم نہیں دیا مجھے. یہ اس لیے بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا یہ وہ نسخہ کیمیا یا وہ نسخہ کیمیا, یہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. اچھا اس میں سب سے بڑی چیز ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا اس میں غیر ملکی کمپنیاں جو پاکستان آتی تھی نا, کسی بھی ملک میں رول ہوتا ہے کہ غیر ملکی کمپنی آئے تو وہ کم از کم 30% اس ملک کے لوگوں کو وہاں پہ جاب دیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے, کوٹا ہوتا ہے اس کا. 67 کمپنیاں ایسی بن چکی ہیں. جب 2016 میں یہاں پہ ایسے کام ہوئے کہ کئی ایسی کمپنیاں آئیں جو جہاں پہ بغیر پارٹنرشپ کے رجسٹر کر لی گئی. اب تک کئی کمپنیاں ایسی ہیں جن میں ایک بھی آپ کا پاکستانی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں یہ الیکشن لڑنے والے جب الیکشن جیتتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے. یہ الیکشن اتنا امپورٹنٹ الیکشن ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہاں اشتہارات میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں کہ بڑے چل رہی ہیں کہ یہ کتنا کہ امپورٹنٹ الیکشن ہوگا کہ اس میں اس کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, لیکن کسی پروگرام میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کے یہاں پہ گروپ 3 بڑے گروپ جو ہے اس میں کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں جی. اس میں جوید سلیم قریشی گروپ ہے جس کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہے. وسیم نذیر گروپ ہے جس کو پی پی کی حمایت حاصل ہے. اشفاق شاہ گروپ ہے جس کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے. باقاعدہ تحریک انصاف کے بلوچستان کے صدر نے اناؤنس کیا, اس کے بعد باقیوں نے اناؤنس کیا, باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہے. اور جو یہاں پہ میں اس لیے چونکہ اب ان کے پرسوں الیکشن آنی تو میرے پاس تو اتنی لمبی ڈیٹیل تھی کہ کس نے کتنا نقصان کیا ہے, کس نے کتنا نہیں کیا, کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 3 لاکھ اس کے ممبر ہیں, 3 لاکھ انجینئر. لیکن آپ کے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ ان 3 لاکھ میں سے کتنے انجینئرز ہیں جو بے روزگار ہیں, جن کو کسی کمپنی میں جگہ نہیں ملتی, نوکری نہیں ملتی, اس لیے کہ غیر ملکی یہاں پہ آ جاتے ہیں. اصول کے مطابق تو سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہیے. اگر آپ اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں جاب دیں گے تو کون کو دیں گے. لیکن دیکھتے ہیں جیتنے والا اب کیا کرتا ہے. یہ میرے پاس چونکہ میں اب کسی کے خلاف کوئی ایسی بغیر کہے گا جی کسی کے خلاف ہو گئی ہے تو ہم اس پہ ڈسکس صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن اب آ جاتے ہیں ذرا سیاست کی طرف. آپ کو خبر دے دوں ایک باری. خبر خیبر پختونخوا سے ہے یا خیبر پختونخوا سے دے دوں. جی عدم اعتماد آ رہا ہے علی بن گنڈا پور کے خلاف. ہاں جی. عاطف خان گروپ لے کے آ رہا ہے.
میں ابھی گروپ نہیں کچھ کہہ سکتا نہ میں یہ دعویٰ کر سکتا کیونکہ ایک اور وزیر نے استعفیٰ دے دیا, 2 استعفے ہوگی نا. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر عدم اعتماد آ رہا ہے, لیکن وہ لوگ پی ٹی آئی کسی صورت نہیں چھوڑیں گے, پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے. آپسی اختلافات جو ہیں اس کی بنا پہ ہو رہا ہے. اور بانی تحریک انصاف نے پیر کے روز, اگر یہ پیر تک معاملہ نہ رکا تو پیر کے روز انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا اور اس لوگوں کو بلا کے کوئی خاص ہدایت جاری کریں گے. لیکن یہ چیز فائنل ہے کہ وہاں پر میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ وہاں پر تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہونی. یہ جو دوسرا استعفیٰ ہے جس کا شور مچا ہوا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں جی. شکیل خان صاحب والا معاملہ کیا ہوا؟ 10 سال یار بڑے اچھے آدمی تھے, 10 سال رہے ہیں انہیں. حالانکہ اختلافات انہیں پرویز خٹک صاحب سے بھی تھے, محمود خان صاحب سے بھی تھے. وہ کہتے تھے انٹروین کرتے ہیں یہ میری وزارت کے اندر. تو ابھی وہی اختلافات اس کے علی امین گنڈاپور صاحب سے بھی تھے کہ یہ انٹروین کرتے ہیں. بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہی جا کے خان صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے, اور انہی کے کہنے کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی وہ ان کی سفارش کے اوپر بناتے ہیں, اور وہی تحقیقاتی کمیٹی ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ. اب اس میں دیکھنے والی چیز ہوگی, جس طرح عاطف نے بھی کہا ہے اور شہریار اس نے بھی کہا ہے, جنید اکبر نے بھی کہا, کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں. جنید اکبر نے تو یہاں تک کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کرپشن میں ملوث پائے گئے تو میں اور میرے بچوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو. وہ ایماندار آدمی ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اور میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو صرف اپنے آپ کا ایمانداری کا ڈھونگ رچاتا رہے اور اپنے دوستوں کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالتا رہے. انہوں نے کہا جی کہ اس کا ایک انہوں نے ایک اور بھی انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو اپنے پی ایس کا مقروض ہے, اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے اس کے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص پہ میں نے بھی بہت سے لوگوں سے پوچھا, اس کہ بہت اچھا آدمی ہے, کوئی اس پہ الزام نہیں ہے. اب وہاں پہ کون کیا گیم کھیل رہا ہے, میں آپ کو یہ بات بس دے دوں کہ پیر کے روز بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. بانی تحریک انصاف کیا کے پی کے حوالے سے ہی صرف سخت فیصلے ہوں گے, یہ لاہور اور پنجاب بہت سے جگہوں پہ. لاہور کا تو صدر بنا دیا نا نیا انہوں نے, امتیاز شیخ امتیاز کو, جو پہلے صدر تھا. اچھا, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. حماد اظہر نے آج جس طرح کھل کے آ کے میاں نواز شریف کا جواب دیا ہے, اس کے بعد تو بہت سے لوگوں نے بولنا بند کر دیا نا, جو کچھ اور آس امید لگا کے بیٹھے تھے. 2 چیزیں بڑی کلیئر اور واضح ہے. ایک, میری اطلاع کے مطابق میں خبر دے رہا ہوں یہ کہ بانی تحریک انصاف کو ہر چیز کا پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیا کیا گیم کر رہا ہے. اب کچھ سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اگر ان سخت فیصلوں کو نہ مانا گیا تو پھر کسی طرف سے ایک پیغام جائے گا, ٹویٹ کی صورت میں جائے, گروپوں کی صورت میں جائے, کسی صورت میں جائے, اور اس پیغام کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ہیرو زیرو اور بہت سے زیرو ہیرو کی طرف کا سفر شروع کر دیں گے. یہ میں آپ کو بالکل یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, آپ پیر کے روز تک دیکھ لیجئے گا. اور میرے پاس وہ نام بھی موجود ہیں جو ایک میٹنگ ہو چکی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے. اس وقت جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں, منانے کے لیے, معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اسد کیسر نے بڑی قربانیاں دی ہیں, سٹینڈ لیا اس نے, کھڑا ہے وہ. اس کا نام سپیکر کے لیے لکھا گیا, کیوں اس کا نام سپیکر سے نکال چلے وزیر بنا دیا, وہ نہیں بولے, وہ بھی کھڑے سٹینڈ لیا نا. میں نے اسد کیسر کے بھائیوں کو زمان پارک میں ڈیوٹی دیتے بھی دیکھا ہے, میں نے شکیل کو بھی ڈیوٹی دیتے دیکھا. ہم جب رپورٹنگ کے لیے وہاں جاتے تھے ہم نے سارا دیکھا. تو آپ کسی کو فارغ کر لیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ کس حال میں ہیں, کس حالت میں ہیں. یا تو پھر کوئی کسی ایجنڈے پہ ہے, یا کوئی کسی ایجنڈے پہ ہے, ایجنڈے پہ نہیں ہے تو اپنی ہی جماعت کو برباد کر رہا ہے. میری اطلاع ہے کہ پیر کے روز کے بعد کوئی سخت سا حکم نامہ آنے والا ہے. سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ صاحب, وہ خبریں بہت سی چلتی رہیں. وہ کچھ دیر پہلے ان کی ویڈیو آئی کہ وہ گھر میں چائے کا سپ لگاتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلی ویژن چینل جس کے اوپر خبر چل رہی ہے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا. تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہوئے جب کسی کو یہ معلوم پڑے کہ آپ حراست میں ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خبر تو خبر ہوتی ہے نا. جب سے یہ خبر چل رہی تھی اس سے کتنی دیر بعد وہ فوٹیج آئی؟
اچھا اس سے پہلے بھی ایک خبر گروپس کے اندر چل چکی تھی کہ گھر پہنچ چکے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ تو ان کو تصدیق یا تردید جو بھی ہے بالکل کرنی چاہیے. اگر وہ گرفتار نہیں ہوئے تو پھر ہم سب معذرت خواہ ہیں, بالکل ہم سب ہی معذرت خواہ. میں نے اس سلسلے میں اور اگر وہ گرفتار ہوئے ہیں اور انویسٹیگیشن مکمل کر کے آگے ہیں, گرفتار کا مطلب ہے حراست میں رہے ہیں اور انویسٹیگیشن مکمل کر کے آگے ہیں, تو یہ بھی ایک خبر تو ہے نا. میں نے بھی اسی ضمن کے اندر تصدیق یا تردید کروانے کے لیے 2 بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی طرف سے آگے سے فون کاٹ دیا جاتا تھا. چلے میں کوشش کروں گا, میں بھی رابطہ کر لوں. میرا ایک پرانا ایک تعلق واسطہ ان سے ہے. ہم نے بھی پرانے تعلق واسطے کی وجہ سے ہی فون کر لیا تھا. تو ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, گرفتاریاں بہت سی ہوئی ہیں جو بھی منظر عام پہ نہیں آئی, اور بہت سی گرفتاریاں ہونے والی ہیں جو گرفتاریاں ہونے کے بعد وہ منظر عام پہ آئیں گی, وہ بھی آئیں گی, وہ منظر عام پہ آئیں گی. یہ جو ہوئی ہیں یہ بھی منظر عام پہ آئیں گی. اچھا میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں, جو ہوئی ہیں یہ بھی منظر عام پہ آئیں گی, جو ہونے والی ہے وہ ہونے کے بعد وہ بھی منظر عام پہ آئیں گی. یہ تو چیزیں فائنل ہیں. یہ 72 گھنٹے اتنے اہم ہیں کہ آپ کے میرے تصور سے زیادہ اہم ہیں. سیاسی شخصیات بھی ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہیں جو میرے پاس اطلاع ہے, مختلف سیاسی جماعتوں سے. سرکاری ریٹائرڈ موجودہ بہت سے لوگوں کے متعلق افواہیں گردش کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ تو وہ باجوہ صاحب کے بارے میں بھی خبر چل گئی, ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں نہ ثاقب نثار صاحب پاکستان میں ہے نہ باجوہ صاحب میرا خیال ہے 2 دن بعد پاکستان آ رہے ہیں, 2 یا 3 دن بعد وہ دبئی میں پاکستان آ رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب میرے خیال سے اگلے مہینے آ رہے ہیں. میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی میرا دیکھ, اچھا مجھے ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, ثاقب نثار کو کس کیس میں پکڑنا ہے؟ میں ایک سوچتا ہوں نا, میں ایک چیز کہہ رہا ہوں, کس کیس میں پکڑنا آپ نے ان کو؟ وہ اسی کی بنیاد بنا لیں گے ٹاپ سٹی کیس کو. ان کا ٹاپ سٹی کیس میں کیا تعلق ہے؟ ان چیمبر جو انہوں نے سماعت کی تھی اس کی, تو قاضی صاحب نے کہا تھا یہ جو نومبر کی جو سماعت ہے اس میں کہا تھا کہ وہ غیر آئینی تھی. قاضی صاحب نے کہہ دیا غیر آئینی تھی. اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ قاضی صاحب. اس وقت چیف جسٹس کون تھا؟ کس وقت؟ جب سماعت ہوئی تھی. اس وقت خود تھے ثاقب نثار صاحب. بس ٹھیک ہے, ہو تو گیا. کیا ان چیمبر کے اندر سماعتیں نہیں ہوتی؟ کیا وہ پہلی سماعت تھی؟ کیا وہ آخری سماعت تھی؟ کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی چیز وصول کی؟ دراصل سوشل میڈیا میں جہاں بہت سی چھائی ہے نا, وہاں پر ایک خبر آپ ابھی ڈال دیں 10 منٹ بعد کوئی تصدیق بھی نہیں کرتا اس کی. در بلکہ ویسے ہی ہوتا ہے, جناب وہ بندہ پکڑا گیا, اگلا کہتا ہے جناب اس کو حوالات کے اندر بھی میں نے دیکھ لیا, تیسرا کہتا ہے جناب اس کی FIR بھی میرے پاس ہے, چوتھا کہتا ہے جناب اسے مجسٹریٹ کے پیش بھی کر دیا گیا, اس کی چترول ہوتے بھی میں نے دیکھی. یہاں تک آپ ایک چیز دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر ہم سب اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے, اگر شاہد بیگ صاحب والا واقعہ غلط ہے تو سارے ٹی وی چینل کو معذرت کرنی چاہیے. ہم نے بھی چلائی, ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے حراست میں تھے اور کلیئر ہو کے آگے تو پھر بھی بات کرنی چاہیے. بالکل وہ بھی بتانا چاہیے, اتنا نہیں ایسے تھا. میں نے بھی رپورٹ کیا تھا, اور میں صرف اسی غرض سے کہ اپنی اس بات کے اوپر میں معافی مانگوں کہ اگر وہ ایسی صورتحال نہیں ہے تو میں نے تو اس ضمن کے اندر ہی رابطہ کیا تھا. تو یہ تو ساری صورتحال ہے. اس کے بعد ابھی پتہ چلا یہ پشاور میں یاسر صاحب کسی لیڈیز صحافی پہ اور ان کی بہن ساتھ تھی, ان پر حملہ ہوا ہے. کس کی اور دونوں شدید زخمی ہیں جی. کس کی طرف سے حملہ؟ یہ نہیں پتہ لگا کس نے حملہ کیا جی, دونوں شدید زخمی ہیں. ابھی میں اپنا دوران رپورٹنگ یا نہیں, یہ بھی نہیں, بس اتنا ہی. ابھی ابتدائی جو خبر ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میں گروپ میں دیکھ رہا تھا بریک کے دوران نا, تو یہ خبر آئی. تو یہ ایک ہمیں سوچنا, دیکھیں یہ وہ کرتے ہیں جو اس پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کا امن برباد کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر کھڑے ہونا ہوگا, اور کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اچھا ہم بات کر رہے تھے گرفتاریوں پہ نا جی, تو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ ان 72 گھنٹوں میں اتنی کایا پلٹے گی, اتنی چیزیں تبدیل ہوں گی کہ آپ کی میری سوچ جو ہے نا وہ دنگ رہ جائے گی. ٹاپ کے 4 سے 5 نام بھی آنے لگے ہیں سیاسی, بڑے سیاسی نام جو ہیں 4-5 وہ سامنے آنے لگے.